میں ایک عام سے نقوش والی سانولی رنگت والی عام سی لڑکی تھی، پر بلا کی پرکشش میری کزن سب رنگت میں گوری تھیں، لیکن میں سانولی، شرارتی اور ہنس مکھ تھی۔ جو بھی ایک بار مجھ سے مل لیتی میری پکی دوست بن جاتی۔ سب لڑکیاں حیران ہوتی کہ میں کون سا ایسا جادو کرتی ہوں کہ جو ایک بار ملتا ہے اس کے بعد وہ مجھ سے فوراً سے دوستی کر لیتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی ہوئی، ڈھولکی رکھی گئی تو سب رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ ہم سب کزنز نے خوب گیت گائے، خوب ہلا گلا کیا، خوب ناچے۔ وہاں پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت انجوائے کرتے رہے۔ وہاں کچھ کزنز جو کہ قریبی رشتہ دار تھے، ان میں سے ایک لڑکا بھی تھا جو بہت خوبصورت ہینڈسم نوجوان تھا۔ اس کی نظریں سارے ایونٹ میں میری طرف ہی تھی اور مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا لگا تو سب کھانا کھانے لگے۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے بولا، آپ مجھے بریانی لا دیں گی؟ وہ اس سائٹ پر گرم بریانی ہے۔ میں نے کہا جی ضرور، میں آپ کو لا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے چلی گئی اور اس کو بریانی ڈال کر دینے کے لیے آگے بڑھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، میری طرف لپکا اور مجھے آواز دے کر روکتے ہوئے بولا۔ میں سمجھی کہ شاید کچھ اور بھی چاہیے ہوگا اسے۔ وہ پاس آ کر بولا، میں آپ کو روز ہی دیکھتا ہوں پر بات نہیں کر پا رہا۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک طرف ہو جائیں گی؟ میری بات سن سکتی ہیں پلیز؟ میں کافی حیران تھی کہ ایسی کیا بات کرنی ہے مجھ سے، لیکن دل میں کچھ خوش بھی تھی کہ شاید وہ میری طرف کچھ انٹرسٹ شو کر رہا ہے، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، تو کوئی بھی لڑکی اس کی طرف مائل ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا جی ضرور، چلیں اس سائٹ پر چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے اور وہ میرے کافی قریب آ کر میری آنکھوں میں بہت غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا بھی لگا اور شرم بھی آنے لگی۔ کچھ دیر وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھے تو جیسے پسینہ سا آنے لگا اور دل دھڑکنے لگا اور میرے ہاتھ بہت برے طریقے سے کانپنا شروع ہو گئے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آ کر بولا، مت گھبراؤ، میں ہوں نا، مجھے غلط مت سمجھنا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری شرارتی چمکتی آنکھیں، چہکنا اور بہت پیار سے بولنا سب کتنا دلکش ہے۔ میں ساری رات تمہیں سوچتا ہوں۔ مجھ سے بات کر لو پلیز، اپنا نمبر دے دو اور میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا اور بہت پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میرے چہرے پر صاف عیاں تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پیار سے مسکرا رہا تھا، پھر آگے بڑھا اور میری آنکھوں پر پیار کر کے آگے بڑھ گیا۔ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کیسے میری آنکھوں کو چوما۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی دیکھ لے گا، اور وہ ایونٹ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا میسج آیا اور ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ بہت اچھے سے ہماری بات ہوتی اور آہستہ آہستہ ہمیں پیار ہونے لگا۔ اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے اور مجھ سے تو بہت بہتر ہے۔ ہم دونوں نے چپکے ملنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا سٹارٹ کر دیا۔ ایک دن اس کے والدین ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی کچھ ہی دیر کی تھی۔
جب میں اندر ان کو سلام کرنے کے لیے گئی تو آنٹی میری امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری بیٹی کی شادی میں لازمی آنا ہے۔ یہ بات تو جیسے میرے اوپر بجلی بن کے گری۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت بڑے خاندان سے لا رہی ہوں بہو، اور بہت پڑھی لکھی ہے، بے حد خوبصورت ہے۔ یہ سنتے ہی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ایسا لگا کہ شاید پیروں تلے زمین ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے فوراً کال ملائی، لیکن اس نے میری کال نہیں ریسیو کی۔ کیسے ریسیو کرتا؟ وہ تو دھوکہ دے رہا تھا مجھے۔ میری تو حالت دیکھنے والی نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کرتا رہا۔ اسی ڈپریشن میں میں بہت بیمار ہو گئی۔ اب نہ تو میں ویسے ہی چل بلی تھی، نہ کہیں آنا جانا تھا، کیونکہ میرا شاید انسانوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اور خاص کر مرد ذات سے۔ اس طرح کے مرد صرف ایک سراب ہیں، دور سے اچھا لگنے والا سراب۔ اس کہانی کے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسے رشتے کیوں بناتے ہیں جنہیں وہ نبھا نہیں سکتے۔